اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یاسین آیت نمبر 71 سے ہے جی۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات خود کے لیے بھی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی واضح کی کہ ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، اور نہ ہی اللہ اس بات کا لائق ہے یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس بات کے لیے لائق ہیں کہ اللہ شعر و شاعری اتارے یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعر و شاعریاں کریں۔ اللہ اور اس کا رسول اس چیز کے لائق نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے جو اتارا ہے نا وہ کیا ہے؟ ذکر۔ اللہ نے کہا یہ نصیحت ہے، اور قرآن مبین ہم سن کر آئے تھے، اللہ نے کہا واضح قرآن ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، نصیحت ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے نصیحت ایمان والے پکڑتے ہیں جو زندہ ہیں، اور جو اس سے نصیحت نہیں پکڑتے اللہ نے کہا وہ مردہ ہیں۔ اب ہمارا اگلا سبق شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یرو، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے، انا کہ بے شک ہم نے خلقنا تمہارے لیے، خلقنا ہم نے تخلیق کیا، لہم تمہارے لیے، مما اس میں سے جو عملت ایدینا جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، انعامن چوپائے جانور۔ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے جانوروں کو، چوپایوں کو تخلیق کیا، فہم لہا اور بس تم لوگ لہا ان جانوروں کے لیے مالکون مالک بنے پھرتے ہو۔ یہ جانور جو تمہارے پاس ہیں، کیونکہ عرب کا دور تھا، آپ کو پتہ ہے ان کے پاس اونٹ، بھیڑ، بکریاں، اور کفار مکہ کے پاس وافر کے وافر مقدار میں ریوڑ کے ریوڑ ہوتے تھے، تو اللہ نے کہا یہ ہم نے جانور بنائے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، تمہارے لیے بنائے ہیں، اور تم ان کے مالک بنے پھرتے ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ وَذَلَّلْنَاهَا اور ہم نے تابع کر دیے، لَهُم تمہارے لیے یہ جانور، فَمِنْهَا پس ان میں سے، رَكُوبُهُمْ کچھ پر تم سوار ہوتے ہو، وَمِنْهَا اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، یَأْکُلُونَ تم کھاتے ہو جی۔ اللہ نے اتنے بڑے بڑے جانور بنائے، ان میں سے کچھ پر تم سوار ہوتے ہو اور کچھ کو تم کھاتے ہو، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وَذَلَّلْنَاهَا یہ ہم ہیں جنہوں نے تمہارے لیے ان کو تابع فرمان رکھا ہے۔ آج کھوتا انکار کر دینا میں نے سامان نہیں اٹھانا، ٹھیک ہے، تو ہمارے دیہاتوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، پہاڑی علاقوں میں، ہمارے بھی کشمیر میں سامان نا وہ خچر اور گھوڑوں پہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایسے سودے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ بڑا بڑا سامان انسان بامشکل خود چڑھ پاتا ہے، تو وہاں پر یہ خچر اور جانور جاتے ہیں جی۔ اور بڑے ایسے جانور بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ، اب یہ گھوڑا ہے، اس کی دولتی پڑ جائے فرنٹ والی، یا کھوتے کی دولتی پیچھے پڑ جائے، فرنٹ دان ٹوٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا اس کی ہارس پاور کا نام سننا نا، اس کے بنا پر موٹر نکلی ہے 746 واٹ کی، ایک لات پڑتی ہے اگر پڑ جائے اس کی تو۔ ٹھیک ہے، یہ اگر جبڑے پہ پڑ جائے نا تو دانت کوئی نہیں بچتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ نے کہا اتنے بڑے بڑے جانور ہیں، یہ تمہارے تابع فرمان ہم نے کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں، ان میں سے تو کچھ پر تم سوار ہوتے ہو، گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، اونٹ پر سوار ہوتے ہیں، دیگر جانور ہیں، اور کچھ کو ہم کھاتے ہیں۔ اللہ نے حلال کر رکھے ہیں، بھیڑ، بکری، گائے وغیرہ۔ اور ساتھ ہی کہا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اس میں ہم نے تمہارے لیے منافع رکھا ہے۔ منافع دو طرح کا، اس پر تم سامان لاد کر بیچتے بھی ہو، پہنچاتے بھی ہو، کرتے بھی ہو، اور ان جانوروں کو بیچ کر بھی تم کیا کرتے ہو؟ منافع کماتے ہو۔ جس طرح ہمارے ہاں دیکھیں عید کے معاملے ہوتے ہیں، وہی جانور جو رل رہے ہوتے ہیں عام ہیں عید کے دنوں میں، وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں یا پہنچا دیے جاتے ہیں، اور لوگ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شوق سے لیتے ہیں یا کیا، تو اللہ نے کہا اس میں ہم نے تمہارے لیے منافع رکھا ہے، تم ان پر رکھ کر تجارت بھی کر سکتے ہو، اور ان کے ذریعے بھی تجارت کر سکتے ہو کہ تم نے ان کو بیچا اور کیا کیا؟ پیسے کما لیے۔ وَمَشَارِبْ اور اللہ نے ان میں تمہارے لیے پینے کی چیزیں بھی رکھی ہیں جی۔ کیا جی رکھی ہیں جی؟
دودھ رکھا ہے، گائے کا دودھ ہے، بھینس کا دودھ ہے، اونٹ کا دودھ ہے جی، اونٹنی کا دودھ ہے جی، یہ حلال جانوروں کے دودھ ہیں جو اللہ نے کہا ان میں تمہارے لیے ہم نے پینے کی چیزیں بھی رکھی ہیں جی۔ افلا یشکرون، تمہیں کیا ہو گیا، کیوں اس کا شکر ادا نہیں کرتے؟ کیا بس تم اس کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ کیا چیز آڑے آئی ہے؟ یا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب تمہارے، اب اللہ نے کہا کہ تم خود ان کے مالک بن گئے ہو، یہ اللہ نے تمہیں دیے، حق بنتا ہے تمہارا کہ تم اس کے آگے جھکو، اس اکیلے کی عبادت کرو، اس اکیلے کا شکر ادا کرو۔ اور میں نے جب کہا تھا کفار کے لیے جب شکر کا لفظ آتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ کہ بت پرستی چھوڑ کر توحید پر آ جاؤ، ٹھیک ہے نا، کہ تم کیوں جو ہے وہ شرک کرتے ہو جی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ نے خود ہی اگلی آیت میں جواب دیا کہ وہ ناشکری کا مطلب کیا ہے، وہی شرک ہے جی۔ وَاتَّخَذُوا، تم نے پکڑ لیا ہے، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ، تم نے اللہ کے علاوہ بنا رکھا ہے، آلِہَةً، کئی معبود بنا رکھے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَنْصُرُونَ، تاکہ وہ تمہاری مدد کرے۔ تم نے ينصرون، ہاں، تاکہ وہ تمہاری مدد کریں، ٹھیک ہے، یعنی کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ان پتھروں کو جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اور ان کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہو، یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کریں گے۔ پیچھے اللہ نے فرمایا تھا وہ تو اپنی مدد بھی خود نہیں کر سکتے، گر جائیں، ٹوٹ جائیں، بکھر جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو ان کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا ہے، رب نے کہا، اور ان کا یہ ایمان ہے کہ یعنی کہ یہ جو ہیں ان کی مدد کریں گے۔ اور پیچھے ہم پڑھ کر آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان جیسوں کو نا قیامت کے دن آمنے سامنے کرے گا، آپ سن کر آئے تھے پیچھے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں تم لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، تو اس پر وہ کیا جواب دیں گے؟ کئی دفعہ سنا ہے، صاف انکار کر دیں گے، اللہ ہم نے تو ایسا نہ کہا، نہ ہمیں یہ بات لائق تھی، یہ تو ہم نے کہا، اور دوسرے وہ ان کی منہ پر ہی ان کا کیا کر دیں گے، ان کو ڈینائی کر دیں گے، ایسا ہم نے اللہ کچھ نہیں کہا۔ اگر کہا ہوتا تو آپ خوب واقف ہیں، ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا، نہ کہ ہماری زبان ہی، ہماری تو یہ اوقات ہی نہیں کہ ہم یہ بات کہیں، آپ کی ذات اتنی بلند ہے کہ لائق ہی نہیں کہ ہم یہ بات کہیں کہ ان اللہ کو چھوڑ کے ہماری عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا لا یستطیعون نصرہم، ہرگز یہ استطاعت نہیں رکھتے، نصرہم، ان کی مدد کی۔ خود ہی رب نے جواب دیا یہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے تو تمہاری مدد کیا کریں گے؟ وہم لہم، اور تم لوگ ان بتوں کے لیے جندن، لشکر بنے ہو، محضرون، حاضر کیے ہوئے، یعنی کہ تم نے حاضر کیا ہوا لشکر کا مطلب کہ اپنے بتوں کے تم کیا ہو، اتنے مجاور ہو، ایسے کہ اگر کوئی ایک کام ہو تم سارے کے سارے پہنچ جاتے ہو اپنے بتوں کی کرنے، تمام وہ جو رسوم و رواج، جس طرح ہمارے ہاں بھی اس طرح کے بہت سے جو ہے نا وہ بنائے ہوئے ہیں، دن بنائے ہوئے، آج فلاں ہے تو آج یہ ہے تو وہ ہے، تو اس طرح کر کر یہ اللہ نے کہا کہ تم لوگ لشکر کے لشکر ہو کر اس کے آگے حاضر ہوتے ہو۔ مطلب کیا کہ لشکر سے لشکر بن کر حاضر کس کے آگے ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کے آگے۔ جس طرح دیکھیں ہم ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے، ہم سارے، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، سارے اکٹھے ہو کر کس کے آگے جھکے؟ اللہ کے آگے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا لشکر کا مطلب یہاں پہ مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، کہ تم مجموعہ بن کر، مجاور بن کر، اور آپ دیکھیں کتنی بڑی بدبختی ہے اس اسلامی معاشرے کی، مسجدیں خالی ہیں، ٹھیک ہے، مزارات اندر سے باہر تک بھرے ہوتے ہیں، ہر وقت بھرے ہوں گے، رات کے 12 بجے بھی جاؤ تو بھرے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور مساجد فجر میں 10 لوگ اور عام حالات میں بامشکل 1.5 صف، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے کہا تم ان کے لیے حاضر ہوئے بنے ہو، تمہیں اللہ کے لیے حاضر ہونا چاہیے تھا۔ تو پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلا یحزنک، اے نبی ہرگز آپ غم نہ کھائیں، قولہم، ان کی ایسی باتوں کا، یہ کفار ہے، ان کے منہ سے نکلی ہوئی یہ غلیظ اور گندی باتیں، اے نبی ان کی باتیں سن کر آپ غم نہ کھائیں، انا نعلم، بے شک ہم خوب جانتے ہیں، ما یسرون، جو انہوں نے چھپا رکھا ہے، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ جی کیا چھپا رکھا ہے؟ کفر چھپا رکھا ہے، نفاق چھپا رکھا ہے، اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی محبتیں جو ہے نا وہ چھپا رکھی ہیں۔ اس کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے میں بھی کہا، اللہ نے کہا وَأُشْرِبُوا، ان کے دلوں میں نا وہ بچھڑے کی محبت کیا تھی؟
وہ رچ بس گئی تھی. جب سمندر کراس کر کے گئے تو یہی بنی اسرائیل اپنے سامنے غرق ہوا. فرعونیوں کو دریا میں راستے بنے, وہاں پر ایک بستی سے پاس سے گزرے تو وہ بستی جو ہے نا بتوں پر بیٹھ کر اسی طرح مجاور بن کر بیٹھی ہوئی تھی. تو قرآن پاک میں وہ آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا خدا بنا دے جیسا انہوں نے بنایا. تو موسیٰ نے کہا تم کیسی قوم بورا, کیسی بدبخت قوم ہو کہ اپنی آنکھوں کے سامنے تم نے اللہ کا کتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ دریا پھٹ گیا, تم بچ گئے اس میں سے, فرعون لشکر سمیت غرق ہو گیا, اور تم آج گزر رہے ہو اور ایک قوم بت پرستی میں ہے تو تم کہتے ہو کہ آج اس طرح کریں ہمارے لیے بھی ایسا کوئی الہ بنا دیں. اور یہ ایسے بدبخت تھے. ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے اوپر گئے تو پیچھے کیا کیا, سب سونا اکٹھا کیا اور کیا کیا, سامری نے وہ بچھڑا بنا دیا اور انہوں نے 40 دن اس بچڑے کی عبادت شروع کر دی. اللہ نے کہا کہ اے نبی ہم جانتے ہیں ان کے دلوں میں یہ جو کفر ہے نا یہ اتنا رچ بس گیا ہے, یہ نہیں نکلنے والا. اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے, جو چھپا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے اللہ وہ بھی جانتا ہے. اچھا جی, میری اور آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ہیں, جو ہماری بس 2 آیتیں ہیں سبق کی. اولم یرل انسان, کیا انسان نے نہیں دیکھا, انا خلقناہ, کہ بے شک ہم نے اس کو تخلیق کیا, من نطفتن, ایک نطفے سے, خون کے جمے ہوئے قطرے سے, فاذا ہوا خصیم, پس پھر اس کے باوجود وہ ہو جاتا ہے خصیم, جھگڑالو, مبین, کھلا. ہم نے انسان کو ایک جمے ہوئے قطرے سے پیدا کیا اور اس کے باوجود اس کو تو عاجز رہنا چاہیے تھا, وہ سخت جھگڑالو بنا پھرتا ہے, یعنی تکبر کرتا پھرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اللہ نے کہا کیوں تکبر کرتا پھرتا ہے, خود اگلی آیت میں سنیں. کیا جملہ منہ سے نکالنا تکبر ہے جی, یہ سننے والی بات ہے. اللہ نے کہا وَضَرَبَ لَنَا, ہم نے اس کے لیے بیان کر رکھی ہیں مثلاً بہت سی مثالیں. اس قرآن میں ہم نے بڑے متکبرین کی مثالیں بیان کی ہیں, فرعون کی شکل میں کی ہیں, حامان کی شکل میں کی ہیں, شداد کی شکل میں کی ہیں, نمرود کی شکل میں کی ہیں. اللہ نے کہا ہم نے بڑے بڑے مثالیں بیان کی ہیں. اور یہ انسان کیا ہے, وَنَسِيَ, یہ بھول گیا ہے, خَلْقَهُ, اپنی تخلیق کو, یہ بھول گیا کہ اللہ نے اس کو پیدا کیسے کیا ہے. ہم اس بات کو نا لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہم پیدا کیسے ہوئے ہیں. کبھی آپ نے بتایا, آپ یا میں نے بتایا جی اوئے میں تو اپنے پیو دے گندے قطر تو پیدا ہوا. ہم اس بات کو زبان پہ نہیں لاتے کہ یار اپنی کیا سمجھتے ہیں. اللہ نے کہا تم اس سے پیدا کیے گئے ہو کہ جس کا بیان کرنا آپس میں تم پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور تم اپنی تخلیق بھول گئے اور تم اللہ سے یہ تکبر کرتے ہو. کیا تکبر کرتے ہو, قال من یحیی العظام, تم کہتے ہو کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا, وہی رمیم, کہ جب وہ بالکل بوسیدہ ہو کر چلی گئی ہیں. جی یہ جملہ کفار کہتے تھے. اس پہ ایک حدیث بھی ہے اور اس کا شان نزول بھی ہے. یہاں پر ہم نا اپنا سبق ختم کرتے ہیں. ابو جہل جس کا نام عمر بن حشام تھا, وہ ایک بڑی بوسیدہ سی ہڈی نہیں وہ اٹھا لایا اور انتظار میں رہا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. آئے تو اس نے نا ہڈیوں کو ایسے ملیدہ کر کے نا چورا کہا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو کہتا ہے کہ یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو جائیں گی؟ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کہتے ہیں من یحیی العظام, کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا, وہی رمیم, جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں. منو ان, وہی جملہ جو ابو جہل نے کہا تھا اس کو اللہ نے کاپی کیا. اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اگلی کل کی آیت میں دیں گے. پہلے میں حدیث آپ کو سنا دوں کہ اسی طرح ایک شخص, بخاری شریف میں حدیث ہے, ایک شخص مرنے لگا. اس نے وصیت کی اپنے پیاروں کو کہ جب میں مر جاؤں نا مجھے جلا دینا, جلا کر راکھ کر دینا. آدھی راکھ تم نے میری بہا دینی ہے پانی کے اندر, اور آدھی راکھ کا انتظار کرنا ہے کہ جب تیز آندھی آئے نا تو اس کو کیا کر دینا, اس میں اڑا دینا ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا کہ اس کی وصیت پر ایسا ہی عمل کیا گیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک ایک ذرے کو کھڑا کیا, جوڑا اور اس کے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟
کیا تمہیں یہ شک تھا کہ میں تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ تو اس کے جواب میں وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے اس بات کا شک نہیں تھا، مجھے تو یقین تھا کہ آپ ایک ایک ذرہ جو ہے وہ جمع کر دیں گے. میں نے قیامت کے دن کے اٹھنے کی خوف کے ڈر کے مارے میں نے یہ کیا. مجھے ڈر تھا کہ اللہ میں کہ اپنے عمل کا جواب تمہیں نہیں دے سکتا، میری ایسی زندگی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے اللہ نے جب اس کی بات سنی فغفر لہ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے، بخش دیا اسے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ذرے کیا ہواؤں میں اڑ جائیں؟ ہم سے پہلے جتنے بھی ہیں کہاں کہاں کس کس جگہ ہیں، اللہ نے کہنا ہے کن اور فیکون، سب نے اکٹھے ہو کر یہ حدیث بیان رب نے اس لیے کی کہ انسان کے دل سے یہ بات نکل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. اس نے لفظ کن کرنا ہے اور آدم سے لے کر آخر تک کا انسان جو ہے نا وہ رب کے سامنے حاضر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حاضری والے موقع پر ہم پر رحم فرمائے جی، آمین.